افغانستان کے ساتھ مزید کشیدگی نہیں چاہتے، لیکن مستقبل میں ہونے والی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے 2 ٹوک اعلان کر دیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر جاری رکھنے پر اتفاق ہو گیا۔ 6 نومبر کو پھر استنبول میں مذاکرات ہوں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پشاور دورے کے موقع پر کہا کہ پاکستان افغانستان سمیت اپنے تمام ہمسایوں سے امن چاہتا ہے، لیکن شدت پسندی برداشت نہیں کی جائے گی۔ پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اعلان کیا کہ کسی بھی بیرونی جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا کہ افغان سفیر کی جانب سے گزشتہ روز جاری کردہ بیان سفارتی آداب کے خلاف ہے اور حقائق کو بھی درست طریقے سے پیش نہیں کیا گیا۔ نیازی لا اب نہیں، پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وزیر دفاع نے بڑا اعلان کر دیا۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ نیازی لا اب نہیں چلے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز پر نیازی لا لاگو کیا جائے۔ امن کی ضمانت کابل کو دینا ہوگی۔ شرپسندوں کی سرپرستی بند نہ ہوئی تو افغانستان سے تعلقات کبھی معمول پر نہیں آ سکتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حالیہ بیانات ملکی سلامتی کے منافی ہیں۔ یہ لوگ ایک شخص کی خاطر پاکستان کی بقا کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں کہ اندر بیٹھا ایک شخص ہدایات جاری کرے۔ نیازی لا جس کے تحت خیبر پختونخوا کی حکومت چل رہی ہے، یہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان لوگوں کی سوچ نیازی لا کے تابع نہیں، وسیع ہونی چاہیے۔ یہ ایک شخص کے ارد گرد پاکستان کی بقا کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ یہ بالواسطہ دہشت گردی کی ایک طرح سے معاونت کر رہے ہیں۔ پاکستان نے پاسپورٹ سے اسرائیلی شک کے خاتمے کا بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ بھارتی چینل نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی پاسپورٹ سے اسرائیل کے لیے ناقابل استعمال کی شک ختم کر دی گئی ہے۔ بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈا کو بے نقاب کرتے ہوئے پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ پاکستانی پاسپورٹ میں ایسی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور پاسپورٹ میں اسرائیل سے متعلق شک بدستور برقرار ہے۔ وزارت اطلاعات کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کا اسرائیل سے متعلق موقف بالکل واضح اور 2 ٹوک ہے۔ پاکستان نے نہ کبھی اسرائیل کو تسلیم کیا، نہ ہی کسی قسم کا فوجی تعاون زیر غور ہے۔ سر کریک کے قریب بھارتی فوجی مشقوں کو فوجی حکام مانیٹر کر رہے ہیں۔ کسی بھی ایڈونچر کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کا انڈیا کو واضح پیغام۔ ترجمان دفتر خارجہ پاکستان طاہر اندرابی نے کہا کہ انڈیا امریکہ دفاعی معاہدے کو دیکھ کر اس پر رائے دیں گے۔ ترجمان نے ایک سوال پر بتایا کہ دوران مذاکرات پاکستانی فوجیوں کے جسد خاکی کی بے حرمتی کا معاملہ افغان حکام کے ساتھ اٹھایا گیا ہے یا نہیں، میرے علم میں نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ بھی اٹھایا گیا ہوگا۔ ٹرمپ کی مودی پر تنقید، مگر امریکہ اور بھارت کے درمیان 10 سالہ دفاعی معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ معاہدہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت اور بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی ملاقات کے بعد کوالالمپور میں طے پایا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق انڈیا امریکی فوجی سامان خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس معاملے پر بات چیت متوقع ہے۔ انڈین وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے معاہدے پر کہا کہ اس شراکت کے ذریعے انڈو پیسفک خطے کو اصولوں کو تابع رکھا جائے گا۔ امریکہ کے وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ ہمارے دفاعی تعلقات کبھی اس سے زیادہ مضبوط نہیں رہے، جبکہ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٹیرف اور دیگر معاملات پر کئی بار انڈین حکومت اور وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے 2 ہفتوں بعد نئی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ علی امین گنڈاپور کے برطرف کردہ فیصل ترکئی اور عاقب اللہ دوبارہ کابینہ میں شامل ہو گئے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے 10 نئے وزراء سے حلف لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چند نئے ناموں کے ساتھ بیشتر پرانے ارکان دوبارہ کابینہ میں شامل کیے گئے ہیں۔ مزمل اسلم کو مشیر کا عہدہ ایک بار پھر مل گیا۔ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور نے فیصل ترکئی اور عاقب اللہ کو کارکردگی کی بنیاد پر عمران خان کی ہدایت پر کابینہ سے نکالا تھا۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن پھر ملتوی ہو گئے۔ اپریل یا مئی میں ہونے کا امکان۔ پنجاب حکومت کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے حد بندیوں کے لیے 2.5 ماہ کی مہلت دے دی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے ای سی پی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ چیف سیکریٹری پنجاب کا کہنا تھا کہ صوبے میں بلدیاتی انتخابات کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے۔ اپریل یا مئی تک تمام مراحل مکمل ہو جائیں گے۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات بروقت ہوں گے اور کسی قسم کی تاخیر نہیں ہوگی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا بلدیاتی ایکٹ کو آئینی تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ 27ویں ترمیم کی حمایت بھی کر دی۔ پنجاب اسمبلی نے مقامی حکومتوں سے متعلق آئین میں ترمیم کی قرارداد وفاق کو ارسال کر دی۔ قرارداد احمد اقبال اور علی حیدر گیلانی نے مشترکہ طور پر پیش کی تھی، جس کے مطابق بلدیاتی انتخابات 90 روز میں کرانے کی شرط آئین میں شامل کی جائے۔ آئین میں مقامی حکومتوں کے نام سے ایک نیا باب شامل کیا جائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ بلدیاتی اداروں کو سیاسی، انتظامی اور مالیاتی اختیارات
اختیارات دیے جائیں۔ لوکل گورنمنٹ کے لیے اگر 27ویں ترمیم کرنی پڑتی ہے تو فوراً کریں۔ لازمی قرار دیا جائے کہ مقررہ مدت میں انتخابات ہوں۔ عمران خان کے خلاف 9 مئی کے 11 مقدمات کے ٹرائل کہاں اور کیسے ہوں گے؟ پنجاب حکومت نے نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق ان مقدمات کا ٹرائل اب انسداد دہشت گردی عدالت میں ہوگا اور بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے گا۔ ویڈیو لنک اور سیکیورٹی انتظامات سے متعلق ہدایات بھی جاری کر دی گئیں۔ 5 نومبر کو جی ایچ کیو کیس کی سماعت میں عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے اڈیالہ جیل سے کمرہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پنجاب میں اب زمین پر قبضے کا مقدمہ برسوں نہیں چلے گا۔ نیا آرڈیننس منظور ہو گیا۔ ڈسپیوٹ ریزولویشن کمیٹی 90 دن میں کیس کا فیصلہ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں منظوری دے دی گئی۔ آرڈیننس کے مطابق 30 دن کے اندر ہر ضلع میں ڈسپیوٹ کمیٹیاں فنکشنل کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں اب کوئی کسی کی زمین نہیں چھینے گا۔ ریاست ہر کمزور کے ساتھ کھڑی ہے، جس کی ملکیت اسی کا حق ہے۔ قبضہ مافیا کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے ائمہ کرام کو وظیفے پر وزیر اعلیٰ پنجاب سے متعلق بیان پر نون لیگ بھی میدان میں آ گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو بڑا سیاستدان سمجھتا ہوں۔ مولانا نے جو کہا وہ ان کی رائے ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ مولانا بڑے ہیں، بزرگ ہیں، میری التجا ہے رویے میں نرمی اور شائستگی لانی چاہیے۔ یہ بات کسی اور طریقے سے بھی کی جا سکتی ہے۔ اختلاف بھی تہذیب کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز مریم نواز کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ علماء کرام کو 25,000 وظیفہ دینے کو مسترد کرتے ہیں، یہ 25 لاکھ بھی دیں تو ان کے کنٹرول میں نہیں آنے والے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو عدالت نے عمرے پر جانے کی اجازت دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں سابق وزیر داخلہ کی ریٹ پٹیشن پر سماعت ہوئی۔ جسٹس صداقت علی خان نے ریمارکس دیے کہ شیخ رشید کو عمرے کے لیے جانے دیں، وہ دعا کریں گے تو ملک کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ عدالت نے حکم دیا کہ شیخ رشید ون ٹائم عمرہ کے لیے جا سکتے ہیں۔ این سی سی آئی اے کے 6 افسران کا مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ 4.25 کروڑ روپے برآمد کر لیے گئے۔ ضلع کچہری لاہور کی عدالت میں رشوت لینے کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ ایف آئی اے نے ملزمان سے ہونے والی تفتیش کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے عدالت کو آگاہ کیا کہ گرفتار افسران سے 4 کروڑ 25 لاکھ 48 ہزار روپے کی ریکوری کی گئی۔ دوسری جانب این سی سی آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان کی بازیابی کا کیس نیا رخ اختیار کر گیا۔ ڈی ایس پی لیگل نے عدالت کو بتایا کہ عثمان کا تحریری بیان بھی آ چکا ہے کہ وہ خود انکوائری کی وجہ سے روپوش تھا۔ عثمان نے ایک ٹک ٹاکر سے 15 کروڑ روپے لیے تھے۔ جسٹس اعظم خان نے ریمارکس دیے کہ کیسے طلب کریں، اب تو ایف آئی آر ہو چکی ہے، بندہ جسمانی ریمانڈ پر ہے، عثمان ہے بھی لاہور کا رہائشی، یہاں کیسے طلب کریں۔ افغانستان کے ساتھ جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق کے بعد پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی آ گئی۔ کاروباری ہفتے کے اختتام پر 5,000 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا۔ اضافے کے بعد سٹاک مارکیٹ میں 7 روزہ مندی کا سلسلہ رک گیا۔ انڈیکس کی ایک ہی دن میں 6 حدیں عبور۔ دن کے اختتام پر KST 100 انڈیکس 5,000 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,62,000 کی سطح پر بند ہوا۔ کرکٹ کے میدان میں پاکستان اور بھارت ایک بار پھر آمنے سامنے۔ ایشین کرکٹ کونسل نے ایشیا کپ رائزنگ سٹارز T20 ٹورنامنٹ 2025 کا مکمل شیڈول جاری کر دیا۔ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں 16 نومبر کو مد مقابل آئیں گی۔ ایونٹ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں منعقد ہو رہا ہے، جو 14 سے 23 نومبر تک جاری رہے گا۔ افتتاحی میچ 14 نومبر کو پاکستان اور عمان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ میں مجموعی طور پر 8 ٹیمیں شرکت کریں گی۔